اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورۃ الحجرات۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیع میں کی ہے، جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد، اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ یہ در حقیقت سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے۔ مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا بلے تعذروہ و توقروہ، اللہ کے رسول کی تعظیم، توقیر، ان کی مدد، ان کی نصرت، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے، اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ، نیک، بھلائی کا، خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، اس کے لیے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا۔ تو سورہ حجرات کل 18 آیات ہیں، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے، دستوری بنیاد کیا ہے، اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے، یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر 1 ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر 1 تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی؟ تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ان سے تجاوز نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ موجود ہے، لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا۔ ایک آئیڈیولوجیکل کونسل بنا دی گئی ہے، وہ غور کرتی رہے گی، کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی، سال بسال رپورٹیں آتی رہیں گی، کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا، لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہیں۔ کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے، لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کونسل کی کوئی سفارشات لازماً وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے اکثر و بیشتر۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، کتاب اور سنت، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے دفعہ، کہ اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، اسے آپ کانگریس جو کہیں، اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے، اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے۔ کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں، مہمان بلا رہے ہیں، اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے، اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی 7 اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے، اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے، وہ بھی مباح ہے، اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے۔ لیکن کثرت رائے کیا 100% رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ تو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المومن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بندھ گیا، رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بندھ گیا، قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بندھ گیا۔ تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے، وہ جو چاہے قانون بنائے، وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں، ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں، 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، لیگل سٹیٹس دے دیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں، لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے۔ تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے، اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس کے بعد جو آ رہی ہیں 4 آیتیں، یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے. دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت. لیکن ایک ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کے نقش قدم کی پیروی. آپ کے سرتابی نہ کرنا، آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا. اب یہ آرام یہ ہے، وہ توقروہ و تعزروہ، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں. تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حبط کر دے گا، اکارت کر دے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ایک چیز کو ایک منفی انداز میں بھی کہا، اب یہ کہ مثبت انداز میں، شاباش دینے کے انداز میں. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، امتحان کر کے، جانچ پرکھ کر چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے. اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ بھی ایک سوء ادب تھا، اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوء ادب ہے. وہ لوگ آتے تھے بدو باہر سے، اب حضور کا اپنے معمولات تھے، کس وقت آپ کو برآمد ہونا ہے اپنے حجرے سے، اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے، یا محمد اخرج علینا، آئیے ذرا باہر تشریف لائیے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے، تشریف لاتے باہر، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ صرف بدو ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے. اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا، اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف، بہت دور. تو اس لیے ان کا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی، لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو. صدق اللہ العظیم.